مثال نظر آئے گا، لیکن بات اگر شہادت کی جائے تو اسلامی مہینوں میں کوئی مہینہ خالی نہیں ہے جس میں حضور کے اہل بیت نے، حضور کے اصحاب نے جام شہادت نوش نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر دعا جسے حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سنا، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے تیرے راستے میں ایک مرتبہ شہادت ملے، میں پھر واپس آ جاؤں، پھر شہادت ملے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہادت ملے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہادت ملے۔ تو حضور علیہ السلام کی زبانی شہادت کا یہ شوق صحابہ کرام میں اس قدر تھا کہ سامنے سے آنے والے تیر و تلوار کے زخم لمحہ بھر کے لیے صحابہ کو خوف زدہ نہیں کر سکے۔ سامنے سے آنے والی ہر تکلیف کو انہوں نے یوں برداشت کیا کہ اگر ایمان سلامت ہے تو باقی کسی شے کی حیثیت اور اوقات ہے ہی کوئی نہیں۔ احد میں حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک خاتون کو پتہ چلا کہ حضور شہید ہو گئے۔ یہ تیز قدموں سے احد کی جانب روانہ ہوئی۔ راستے میں کسی نے بتایا اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے۔ چند قدم آگے چلی تو پھر کسی نے کہا اماں تجھے پتہ ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے۔ پھر کسی نے کہا تیرا خاوند بھی دنیا سے چلا گیا۔ کہا پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے۔ چلتے چلتے جب یہ احد کے کناروں تک پہنچی اور دیکھا کہ حضور سلامت ہے تو دور سے پکار کے کہنے لگی اگر آقا سلامت ہیں تو میری کائنات سلامت ہے۔ حضور علیہ السلام سے شہادت کا جذبہ اور حضور کی عزت پہ پہرا جس طرح سے حضور کے صحابہ نے سیکھا، ان کے ہاں جان لوٹانے کی، جان قربان کرنے کی حیثیت اس لیے نہیں تھی کہ صحابہ سے زیادہ تگڑا ایمان اور کس کا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جن کا ایمان بنایا ہو، جن کا ایمان بنانے میں محنت پیغمبر علیہ السلام کی ہوئی ہو، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور سے پوچھا، کہنے لگے آئیے جب میں قبر میں جاؤں گا تو میری ہوش اتنی ہی ہوگی جتنی اب ہے، میرے اوسان اسی طرح قائم ہوں گے جس طرح اب ہیں، میں اسی طرح اپنے علم اور شعور میں اور اپنی سمجھ میں اور اپنے دانست میں اسی طرح موجود ہوں گا جس طرح دنیا میں موجود ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں اس سے بھی زیادہ شعور میں ہوں گا تو پھر فرشتوں کو آنے دو، جواب دینا مجھے آپ نے سکھا دیا۔ یہ حضور کے غلام ہیں جن کو ایمان ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ جان لوٹانے پر کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ جان لوٹانے پر کہانی شروع ہوتی ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان میں بڑا فرق یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے تو سب کچھ ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو قید خانہ ہے، جان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ ہو جائے تو اصل جہان آگے ہے۔ کافر کہتا ہے اصل جہان یہی ہے، مسلمان کہتا ہے نہیں یہ اصل نہیں ہے، اصل آگے ہے۔ تو جتنا ایمان کامل ہو اتنا آگے جانے کے لیے بے قراری اور بے تابی میں اضافہ رہتا ہے، جتنا ایمان کمزور ہو اتنا آدمی اس جہان میں رہنے کے لیے اپنی لگن میں کوشش میں مگن رہتا ہے۔ صحابہ تو وہ لوگ تھے جن کا ایمان آقا نے بنایا، جن کو تیار اللہ کے رسول نے کیا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، بعض علماء نے یہ لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ مبارک جانے والے کے سامنے کر دیا جاتا ہے کہ بتا تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بعض نے تو یہ لکھا کہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے۔ بعض نے یہ لکھا کہ نہیں، حضور کا چہرہ سامنے لا کے پوچھا جاتا ہے بتا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ یہ تو ہے ہم لوگوں کے بارے میں، لیکن جب صحابی رسول دنیا سے جاتا ہوگا تو جس نے زمین کے اوپر بھی پیغمبر کو دیکھا ہو، جس نے زمین کے اوپر بھی مصطفیٰ کو دیکھا ہو، جس نے جاگتی آنکھوں سے بھی محمد کا دیدار کیا ہو، جس نے نماز کے سجدے بھی حضور کے پیچھے کیے ہوں، اس کو جب پوچھا جائے گا تو میں نے کہا نہیں پوچھا نہیں جائے گا، آقا کی شبیہ سامنے آ جائے تو حضور یہی فرمائیں گے جو تو نے دنیا میں ایمان بنایا تھا آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔
صحابہ کا ایمان میرے مصطفیٰ نے بنایا. نہ صرف یہ کہ مصطفیٰ نے ایمان بنایا، بلکہ یہ زمین پر چلیں، اللہ کے رسول نے ان کو خوشخبریاں سنائی. اور خوشخبریاں کیسے سنائی؟ کوئی یورپ میں بیٹھا ہو، یہاں منڈی بہاوالدین میں اچھی سوسائٹی میں پلاٹ خریدے، اعتماد کرتا ہے ڈیولپر پر، اعتماد کرتا ہے سوسائٹی بنانے والے پر. منڈی کا رہائشی یورپ سے کبھی آیا نہیں، لیکن اعتماد کرتا ہے وہاں بحریہ ٹاؤن میں میرا پیسہ محفوظ، فلاں سوسائٹی میں میرا پیسہ محفوظ. آنے والے نے بتایا، ای میل کے ذریعے پتا چلا، فون پر اطلاع ملی، آپ کا بنگلہ مکمل، آپ کی رجسٹری مکمل، آپ کے کاغذات مکمل، رہنے والا منڈی بہاوالدین کا. اور اعتماد کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتا ہے پیرس میں، خوشی کا اظہار کرتا ہے جرمنی میں، خوشی کا اظہار کرتا ہے ناروے میں. ایک یہ اعتماد کا لیول ہے، اور دوسرا اعتماد کا لیول یہ ہے کہ مصطفیٰ آقا معراج سے واپس آئے اور عمر ابن خطاب کو حضور نے فرمایا، عمر تیرا سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تیار گھر جنت میں محمد دیکھ کے آیا. یہاں پہ اعتماد کرتے ہیں لوگ ڈیولپر پر، یہاں لوگ اعتماد کرتے ہیں سوسائٹی بنانے والے پر، پلاٹ کاٹنے والے پر. میں ان کے مقدر پہ نازاں، میں ان کے مقدر کو خوش نصیب، میں ان شخصیات کو زمانے کا ممتاز افراد میں کیوں نہ گردانوں کہ مصطفیٰ کریم ان کو خبر دیں، تیرا گھر بھی ہے، تیار بھی ہے، دیکھ کر بھی آیا ہوں. اور پاک پیغمبر کعبے کا لڑ پکڑ کے جس کو مانگے، حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا یا اللہ مجھے عمر عطا فرما، حضور نے تو آپشن دیا تھا، یا اللہ عمر ابن حشام دے دے تو تیری مرضی، عمر ابن خطاب دے دے تو تیری مرضی. لیکن اللہ نے آپشن آ جانے کے باوجود جو مصطفیٰ کے قدموں میں دیا وہ عمر ابن حشام نہیں، عمر ابن خطاب. حضور تو آپشن دے کے آئے، یا اللہ یا عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے. حشام کے پاس مال زیادہ ہے، عمر ابن خطاب کے پاس غیرت زیادہ ہے. پاک محمد کے قدموں میں اللہ نے غیرت کی چٹان کو لا کر بٹھا دیا. آج 1400 سال گزر گئے، اسلام دولت سے نہیں غیرت سے باقی ہے. اسلام دولت سے باقی رہنا ہوتا مکہ کی گلیوں سے لے کر افغانستان کے پہاڑوں تک باقی رہتا. اسلام مال پر باقی رہنا ہوتا حق نواز کا نام مٹ چکا ہوتا. اسلام مال پر باقی رہنا ہوتا اعظم تارک کا نام و نشان دنیا میں نہ ہوتا. اچھیمو آئے ہو گل نیڑے کریے، مال پر باقی رہنا ہوتا آج مسجد میں پھولوں کے ہار کے ساتھ حافظ شفیق موجود نہ ہوتا. موجود ہے یا نہیں؟ اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے. عمر ابن خطاب سے ہر کسی کو عزت اسلام سے ملی، اسلام کو عزت عمر ابن خطاب سے ملی. پاک پیغمبر کے قدموں میں آئے، حضور کے قریب پہنچے تو 39 لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے. 40واں نمبر عمر ابن خطاب کا تھا. 39 پہلے مسلمان ہو چکے، اور یہ جو 39 کا عدد پورا ہوا، 38ویں 39ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والوں میں حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی ہے. شکار سے واپس آئے، مکہ میں پہنچے، دیکھا کہ 2 عورتیں مکہ کی آپس میں باتیں کر رہی ہیں. اور باتیں کیا کر رہی ہیں کہ دیکھو حمزہ ٹھاٹ سے آ رہا ہے شکار کر کے، کمان اس کے ساتھ ہے، شکار اس کے پاس ہے، سواری پہ سوار ہے، اس کو کیا
یہ محمد کے ساتھ اس کے جانے کے بعد یہ تو اپنے شکار میں مگن، یہ تو اپنی لگن میں مگن، ان کو کیا پتا ان کے باہر چلے جانے کے بعد ان کے بھتیجے محمد کے ساتھ مکہ کے کافروں نے کیا کیا۔ حمزہ کے کانوں میں آواز پہنچی، فوراً دوڑے اور پوچھا بتاؤ کیا بات کر رہی ہو؟ کہا آپ کو پتا نہیں، آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے بہت مارا ہے، بہت ستایا ہے۔ حمزہ نے ابھی ایمان نہیں لائے، فوراً مکہ کی جانب دوڑے اور پوچھا ابو جہل کدھر ہے؟ معلوم ہو گیا ابو جہل کعبہ کے صحن میں موجود ہے۔ فوراً ابو جہل کو للکارا اور دھکا دیا اور کہا تو نے محمد کو اکیلا سمجھا ہے، تو نے محمد کو لوارث سمجھا ہے، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا، تنہا نہ سمجھنا، جو ہاتھ اٹھے گا میں کاٹ ڈالوں گا۔ یہ بدلہ لینے کے بعد لوگوں سے حمزہ نے پوچھا بتاؤ وہ میرا بھتیجا میرا بھائی محمد کدھر ہے؟ تلاش کرتے کرتے دیکھا حضور کعبہ میں سر سجدے میں رکھ کر رو رہے۔ حمزہ نے اٹھایا، کہا اٹھیے میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں، اٹھیے میں آپ کے دشمن کو مار کے آیا ہوں۔ پاک پیغمبر نے سر اٹھایا اور حضرت حمزہ کو دیکھ کے فرمایا حمزہ تیرا بدلہ لینے کی مجھے خوشی تو نہیں ہوئی، مجھے تو خوشی نہیں ہوئی۔ عجیب بات کرتے ہو، مکہ کے وڈیرے کو کعبہ کے صحن میں مار کے آیا ہوں، آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ خوشی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا بھئی خوشی تو تب ہوگی جس وجہ سے مجھے مارا گیا، جس وجہ سے مجھے مارا گیا اس وجہ کو تو بھی سمجھ لے اور میرے ساتھ مل جا۔ پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت حمزہ نے وہیں پر کلمہ پڑھا، پاک پیغمبر نے اسی وقت لگنے والا زخم بھلا دیا، پاک پیغمبر نے اسی وقت اپنے اوپر ہونے والی تکلیف کو بھلا دیا۔ حمزہ نے کلمہ پڑھا، پاک پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا اور دعا کی جاننا اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، دین پر چلنے والوں کا کسی سے ذاتی بقایا نہیں ہوتا، ذاتی بقایا نہیں ہوتا، اور دین پر چلنے والے لیڈران کے ساتھ کارکنوں کا بھی ذاتی بقایا نہیں ہوتا۔ حضرت حمزہ نے یہ نہیں کہا اجے میں اس کا ہونے مار کے آیا کہ تسی اس واسطے دعاواں پہ کر دے، ابھی تو آپ کے زخم منتقل نہیں ہوئے، آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہو؟ نہیں، نبی ایک ہی بات کا حریص ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ ہمارے بڑوں نے بھی یہی سکھایا، ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہماری بات صرف ایک ہے۔ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ قریباً 4.5 سال کا عرصہ کال کوٹھریوں میں گزارنے کے بعد 26 ستمبر 1999 کو جب ملتان قلعہ قاسم باغ میں تاریخی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، قلعہ قاسم باغ کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا اس شاہ کے مصطفیٰ، اس شاہ کے صحابہ و اہل بیت کا سمندر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دیکھا ہو۔ علامہ محمد اعظم طارق اس شاہ کے مصطفیٰ کے اس سمندر کو مخاطب کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ لگے تھے مجھ پر نواز شریف نے ظلم کیے، مجھ پر شہباز شریف نے ظلم کیے۔ بڑے لوگوں کی نظر اپنے نظریات پر، مشن پر، اپنے پروگرام پر ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کہا؟ کہا بس ایک بات ہے میاں شریف کے بیٹو، پاکستان میں اسلام تم نافذ کر دو، سپاہی صاحب تمہاری غلام۔ حضور جب مکہ سے پہنچے نا مدینہ میں، پہلا خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، پہلا خطبہ، اور پہلے خطبے میں حضور نے یہ فرمایا ہی کوئی نہیں۔ میں 3 دن غار میں رہا، وہاں ابو بکر کو ڈانگ لگے، میں بڑی مشکل سے پہنچا،
ام معبد کے خیمے میں ٹھہرا، مکہ کے میرے اتنے ساتھی شہید ہوئے، اتنے لوگ شہید ہوئے، میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، مکہ کے لوگوں تیار ہو، مدینہ کے لوگوں تیار ہو جاؤ، اب ہم نے مکہ والوں پہ حملہ کرنا ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، مجھ پر بڑے ظلم ہوئے، مجھ پر بڑے ستم ہوئے، نہ پاک پیغمبر مدینے میں پہنچے، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اور پہلے خطبے کے پہلے لفظ کیا ہیں؟ لوگوں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ میرے نبی نے یہ فرمایا عفو درگزر کرو، اور پاک پیغمبر نے یہ فرمایا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد، اور پاک پیغمبر کے صحابہ۔ میرا آج عنوان نہیں، لیکن واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو عرض کرتا چلوں۔ جب غسان کے شہزادے نے حضور کے غلام حضرت امیر معاویہ کو اپنی سواری پر نہ بٹھایا کہ تو محمد کا کمبی ہے اور میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، جب اس نے حضرت معاویہ کو پہننے کے لیے اپنا جوتا نہ دیا کہ میرا تعلق شاہی خاندان سے ہے اور تو محمد کا کمبی ہے، وقت بدلا، حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھ گئے، غسان کا شہزادہ رسیوں میں جکڑا ہوا، جب حضرت معاویہ کے دربار میں لا کر گرایا گیا، حضرت معاویہ نے ایک ہی بات کی، ہتھکڑیاں کھول دو، رسیاں کھول دو، مہمان خانے میں رکھو۔ اس نے کہا میں نے پہچانا نہیں، تو میرے ساتھ اتنی رحم و کرم محبت سے پیش کیوں آتا ہے؟ جواب حضرت معاویہ نے دیا، کہا میں وہی محمد کا غلام ہوں جس کو تو نے جوتا نہ دیا تھا، سواری پہ سوار نہ کیا تھا، میں تیرا اکرام کرتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، جو میں نے کیا وہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ معاویہ کا جواب منڈی والے دنوں پہ لکھ لو۔ حضرت معاویہ نے کہا تجھے تیرے بڑوں نے جو سکھایا تھا تو نے وہ کیا، مجھے تیرے محمد نے جو سکھایا تھا میں نے وہ کیا۔ ہمیں ہمارے نبی نے جو سکھایا، اور ہمارے نبی کی محبت میں فنا ہونے والے علامہ اعظم طارق نے جو سکھایا، پرویز مشرف سے کہا تھا، پرویز مشرف امی عائشہ کی عزت کا قانون دے دے، بدلے میں تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک ڈیمانڈ جو پیپلز پارٹی نون لیگ سے کر رہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لو، ایک ڈیمانڈ وہ ہے جو دبئی کے اجلاس میں نواز اور زرداری کے درمیان میں چل رہی ہے کہ اگر بلاول وزیر اعظم نہیں بنتا تو وزیر اعظم آپ بن جاؤ، صدارت ہمیں دے دو۔ اور ایک ڈیمانڈ وہ ہے جو اعظم طارق مشرف کو کہتے، کیا کہا مشرف ڈیمانڈ بتا، ڈیمانڈ عائشہ صدیقہ کی عزت کا قانون چاہیے، اور اگر تیری ڈیمانڈ یہ ہو کہ اعظم طارق تینوں بیٹوں کے سر کاٹ کر صبح ایوان صدر میں ڈال دے، صبح بعد میں ہوگی، بچوں کی گردنیں لا کے پہلے ڈال دو، صرف اس لیے کہ اعظم طارق اور اس کی آل اولاد کی جان قیمتی نہیں، نبی کے حرم کی عزت کا قانون قیمتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں ان لوگوں کی باتیں جو نظریات کے ساتھ سفر کرتے ہیں، نظریات کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کی نظر میں نظریات اہم ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر دنیاوی مفادات نہیں ہوتے۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، محمد مصطفیٰ نے دعا مانگ لی، حمزہ پہنچے دار ارقم میں، اور دوسرے دن کسی بتانے والے نے بتایا کہ رسول اللہ بڑی تیزی سے سواری دوڑاتے ہوئے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ حمزہ نے کہا آنے دو، عمر جڈا بھی تکڑا ہوئے ساڑھے نالوں تک کوئی نہیں، آنے دو، تلوار نکال لی۔ کہا اگر وہ تلوار چلانے میں ماہر ہے تو حمزہ کم ہے کسی سے، آنے دو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس کو ہمارے جنگ کے شاعر نے یوں پرو کر بتایا، وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو،
بچھا دو پل کے راہوں پر، کرو نہ شک نگاہوں پر، تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب۔ حضرت عمر پہنچ گئے، روایات میں لکھا ہے جب عمر پہنچے تو گلے میں ایک کپڑا تھا، حضور نے اس کپڑے کو پکڑ کے یوں کھینچا اور حضور نے فرمایا عمر کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں آیا، کلمہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں آیا۔ عمر زاروں پتار ہونے لگے، جیسے لڑی گر گئی، جیسے تسبیح ٹوٹ گئی، کلمہ پڑھا۔ ابھی حضور کی محفل میں موجود ہے، دیکھا اٹھ رہے بندے دو چار ادھر 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 ادھر۔ حضور کے کیا ہونے لگا کہنے لگے کہ ابھی نماز کی تیاری ہونے والی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں؟ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا کرے تو ہم، لیکن تیری قوم کرنے نہیں دیتی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہون نہیں، اب نہیں، چلیں رب کی عبادت رب کے گھر میں کریں۔ روایات میں ہے صحابہ کی ٹولیاں بن گئی، 20 صحابہ حضور کے اس طرف، 20 صحابہ حضور کے اس طرف، درمیان میں آقا چلنے لگے، اس طرف والی ٹولی کے آگے آگے حمزہ نے تلوار کو اٹھا رکھا تھا، اور اس ٹولی کے آگے آگے عمر بن خطاب نے تلوار۔ یہ 40 صحابہ روانہ ہوئے، کیا منظر ہے، درمیان میں آتا جا رہے، ادھر حمزہ اور پیچھے صحابہ، ادھر عمر اور پیچھے صحابہ۔ ایک یہ منظر ہے، یہ دو منظر ذہن میں رکھیے گا، ایک یہ منظر ہے حمزہ اور عمر ساتھ ہیں اور حضور کعبے میں جا رہے ہیں، اور دوسرا منظر یہ ہے جب حضور نے ہجرت کی اور مدینہ میں داخل ہوئے، حضور کے ایک طرف ابو بکر جا رہے ہیں، دوسری طرف علی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جس دن آپ کعبہ میں تشریف لے گئے، حمزہ کی جگہ پہ ابو بکر بھی تو ہو سکتے تھے، اور جس دن آپ مدینے میں جا رہے ہیں علی کی جگہ پر عمر بھی تو ہو سکتے تھے۔ یہ تو عجیب منظر ہے، آپ کعبہ میں تشریف لے جائیں، ایک طرف حمزہ ہے اور ایک طرف عمر ہے، آپ مدینہ میں تشریف لے جائیں، ایک طرف ابو بکر ہے دوسری طرف علی ہے۔ مجھے لگتا یوں ہے سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں بعد میں ایک طبقہ آئے گا جو علی اور حمزہ سے محبت کا دعوے دار ہوگا، میرے ابو بکر عمر کو محبت سے نہیں دیکھے گا۔ میں ان کے لیے یہ نقشہ قائم کر رہا ہوں، میں کعبے میں جاؤں حمزہ کو ماننے والوں عمر کو مانتے رہنا، اور میں مدینے میں جاؤں علی کے ماننے والوں میرے دوسری طرف ابو بکر نظر آئے تو مانتے رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، حضور نے اپنا مسلح حضرت عباس کے حوالے کیا۔ ایسے ہی ہوا، حضرت عباس نے مسلمانوں کو حضور کے مسلح پہ نمازیں پڑھائی، ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت عباس کی 5 نمازیں حضور کی زندگی میں مکمل ہونے کے بعد حضور نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ اب مسجد نبوی میں تم نمازیں پڑھاؤ۔ اسی طرح ہوا، کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کو بھیجا۔ شیموں والوں میں تو ابو پوچھنا، اگر حضور عباس کو بھیج دیتے تو آپ کو کوئی اعتراض؟ اگر حضور علی کو بھیج دیتے تو اعتراض ہے؟ خوش تھے یا نہیں؟ لیکن حضور نے بھیجا کس کو؟ ابو بکر صدیق کو۔ میں کہ یا رسول اللہ، عباس چلے جاتے تو مسلمان خوش، علی چلے جاتے تو خوش۔
حسین چلے جاتے تو خوش، لیکن آپ نے بھیج دیا ابو بکر کو۔ اللہ کہتا ہے میں اس لیے بھیجا بات دے وچ گل رولے چ نہ پی جائے۔ اگر عباس ہوں گے مسلمان کہیں گے مسلح ہمارے پاس، کافر کہیں گے ہمارے پاس، قیامت تک رونا نہیں مکڑا۔ مسلح تے ابو بکر جائے گا، کافر بھی کہے گا ساڈا نہیں، مسلمان بھی کہے گا تہاڈا نہیں، روڑا مکے یا نہیں؟ حضور دنیا سے چلے گئے اور آج بھی حضور حجرہ فاطمہ میں آرام فرما رہے، اس طرح نہیں ہے نا؟ آج بھی حضور حجرہ فاطمہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اگر حجرہ فاطمہ ہو تو آپ خوش ہیں یا ناراض؟ حجرہ فاطمہ میں ہوتے تو یہی خوشی جو حضرت عائشہ کی ہے یا نہیں؟ کہ یا اللہ حجرہ فاطمہ میں بھی ہمیں تو وہی خوشی تھی، لیکن آپ نے حجرہ عائشہ میں سنا دیا۔ اللہ کے اندر رولا نہ رہے، رولا نہ رہے۔ بعد میں آ کے کوئی کہے گا ہم حضرت فاطمہ کے ماننے والے، حضور ہمارے پاس ہے۔ مسلمان کہے گا ہم حضرت فاطمہ کو اپنی ماں باپ سے زیادہ عزیز سمجھنے والے، ہمارے ایمان کا حصہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میں نے اس بات کو واضح کر دیا، حضور حجرہ عائشہ میں ہے اور عائشہ صرف مومنوں کی ماں ہے، اور حضور حجرہ عائشہ میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ حجرہ فاطمہ میں ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض، ہمیں خوشی تھی یا نہیں؟ لیکن حضور لے گئے، حضور کو اللہ لے گئے حجرہ عائشہ میں۔ میں نے کہا یا اللہ صاف تو خبر آج بھی حضرت عباس اور حضرت حسین کی ہوتی تو ہم خوش ہوتے، اور ساتھ ہے بھی حضرت حسین کی خبر، ساتھ ہے بھی حضرت عباس کی خبر۔ کس کی ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ یہ موٹر وے تو جس ٹائم بندہ اترنا نہ تھلے لکھے ہونا مونا اس پاس لکھے ہونا، اسی اتنے آئے ہاں رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، مونا والے پاسے جاؤ چیک پوسٹ کا ہے یا کوئی بندہ مشکوک ہوئے، شناختی کارڈ نہ ہوئے تو چیک پوسٹ تے پکڑیا رہنا، پتہ چل رہنا بندے دیا اکھیاں دی حرکت پتہ چل رہنا۔ شناختی کارڈ جعلی بنایا بھی ہوئے تو سوال و جواب میں بندہ پھنس رہنا، نہیں نہیں یہ بندہ کسی ہوری ارادے نال آیا، اس کو پکڑ کے نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ مونا کی حفاظت کا انتظام تو ہے، یہ مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ یہاں پہ چیک پوسٹ لگتی ہے فوج کی، یہاں پہ چیک پوسٹ لگتی ہے رینجر کی، اور بندہ پکڑا جاتا ہے، وہاں چیک پوسٹ لگی ہے ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق۔ مجھے ٹیسٹ ہونے نہیں ہونے، بندے پکڑے رہنے نہیں، غلام جاتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، نامراد جاتا ہے۔ ہاں وہ نامراد ہی ہے جس کو مراد مصطفیٰ سے پیار نہ ہو، وہ نامراد ہی ہے جس کو یار حال سے پیار نہ ہو۔ میں قربان جاؤں، غار میں پہلے ابو بکر گئے اور مصطفیٰ کی میزبانی کی، مزار میں پہلے مصطفیٰ گئے اور میزبانی ابو بکر کی، اور حضور وہ ذات ہے جو کسی کا بقایا نہیں رکھتے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو نیکی کا بدلہ نیکی قرآن سے بتائیں، اور ابو بکر کی نیکی ہو تو پھر حضور نے فرمایا دیکھو جب کوئی نہیں تھا تو ابو بکر ساتھ تھا، اب 1000 کروڑے آ جائیں مصطفیٰ اور ابو بکر ساتھ ہے۔ کرونا میں لوگ حاجی کہتے جی اس دفعہ نہیں جا سکے، کیوں؟ کرونا آ گیا، رو رہے تھے حاجی
کہ ہر بار حضور کے روزے پہ جاتے تھے، اس بار نہیں جا سکے، میں قربان جاؤں، 1000 کروڑے آگے چلے گئے، جو ایڈریس مصطفیٰ کا ہے وہی ایڈریس ابو بکر کا ہے، وہی ہے یا نہیں؟ ساتھ ہے یا نہیں؟ یکم محرم الحرام مراد مصطفیٰ، مراد پیغمبر، داماد بطول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اور ہم نے تو اتحاد کا فارمولہ پورے ملک میں پیش کیا ہے کہ اس ملک میں خود کو جتنے لوگ مسلمان کہتے ہیں وہ یکم محرم الحرام کو مل کر حضرت عمر فاروق کا شان بیان کیا، اور 10 محرم الحرام کو جتنے لوگ اس ملک میں خود کو مسلمان کہتے ہیں حضرت حسین کا شان بیان کیا۔ یہ اتحاد کا فارمولہ ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں، حضرت عمر فاروق سے ہمیں بعض امور میں اختلاف ہے۔ اختلاف اگر کسی جگہ پر تھوڑا سا بھی آ جائے لوگ پھر اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، پارٹنرشپ ختم کر دیتے، اور اعتماد جب آ جائے تو لوگ دکان بجوالی، کاروبار کٹھا، رہائش ہوئے تھے ڈبل منزلہ، ایک تھے سچن تھے ایک تھے آپ، لیکن انتہا درجے کا اعتماد کب ہوتا ہے؟ جب رشتہ دے دیا جائے اور رشتہ لے لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے محبت کی اس سے بڑی علامت کیا ہے کہ علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے لیے اگر لائق شوہر سمجھا تو عمر ابن خطاب۔ رشتہ دینا اور لینا اعتماد کی آخری دلیل ہے، آخری دلیل ہے یہ نہیں؟ حضرت علی کا حضرت عمر پر مکمل اعتماد اور حضرت عمر کا حضرت علی پر مکمل اعتماد، اور حضرت عثمان کے دروازے کے چوکیدار حسن و حسین، چوکیدار کھڑے رہنے والوں نے یہ بتا دیا قیامت تک جو حسنی حسینی ہے وہ عثمان کے دروازے کا چوکیدار ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، شہر ہمارے ہیں، یہاں کی پولیس ہماری ہے، یہاں کی فوج اور رینجر ہماری ہے۔ اس ملک سے پیار کرنے والوں کی نشانی یہ ہے وہ نہ صحابہ کی شان میں زبر زیر کر سکتے ہیں نہ اہل بیت کی شان میں زبر زیر کر سکتے ہیں۔ آج بطور خاص منڈی بہاؤالدین کے لیے اور بالعموم پورے ملک کے لیے میرا یہ پیغام ہے، محرم الحرام میں اہل بیت کی شان بیان کریں، محرم الحرام میں اصحاب محمد کی شان بیان کریں، اور محرم الحرام میں حضرت علی کے وہ بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے حسین ابن علی، اس کی شان بیان کریں، اور حسین کے بھائی علی کے بیٹے ابو بکر بن علی، اس کی شان بیان کریں۔ 10 محرم کے شہید، کربلا میں شہید ہونے والے عمر بن علی، حسین کے بھائی، ان کی شان بیان کریں۔ عثمان بن علی، کربلا کے شہید، حسین کے بھائی علی کے بیٹے، ان کی شان بیان کریں۔ یہ شان بیان کرنے سے امن کا ماحول پیدا بیان کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کربلا میں شہید ہونے والے حسین کے بھائی ابو بکر بن علی کی شان بیان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بلند آواز سے بتائیں۔ کربلا کے شہید عمر بن علی، حسین کے بھائی کا شان بیان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور مراد پیغمبر یکم محرم الحرام کے شہید حضرت عمر فاروق کا شان بیان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پورے ملک میں یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک عشرہ فاروق و حسین منایا جائے گا انشاءاللہ۔ عشرہ فاروق و حسین منائیں گے، اس عنوان پر درس قرآن کریں گے، اس عنوان پر محافل اور مجالس کا، پروگرامات کا، تقریبات کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری اور اہم بات، کسی جگہ پر بھی خلاف ورزی کی صورت میں آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ چند دن پہلے ہماری ملکی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا،
ہمارے ملک کے شہداء کا تمسخر اڑایا گیا، ہمارے ملک کے وہ شان کہ ہندوستان کے جہاز گرا کر آنے والا وہ جہاز ان سے تو نہ گرا، ان ناقبت اندیش لوگوں نے اس جہاز کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اس موقع پر فوج نے، اداروں نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد پھر قانون کی گرفت میں جب وہ آنا شروع ہوئے، اب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس وقت کی بردباری بعد میں حقیقی علاج کا باعث بنی ہے۔ آپ نے بھی کسی بدامنی پھیلانے والے شرنگیز کی شرنگیزی سے جذباتی ہونے کی بجائے آپ نے اپنے ذمہ داران سے رابطہ کرنا ہے، اپنے علاقے کے سچوں سے رابطہ کرنا ہے، پولیس پر اعتماد کریں، ڈی پی او پر اعتماد کریں، اور انشاءاللہ ہمارے سرکاری ادارے بھی اپنی اس ملک کی ایمانی دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، اور آپ کا تعاون بھی ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور ابھی چند دن پہلے منڈی بہاؤالدین کی انتظامیہ نے بعض غیر قانونی ہونے والے اقدامات کو ہمارے ذمہ داران بالخصوص برادر عزیز اشرف الحسینی صاحب کی درخواست پر جو قانونی راستے سے روکا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور منڈی بہاؤالدین کے امن کے لیے جہاں بھی سنی علماء کونسل کی ضرورت رہے گی، پاکستان رائے حق پارٹی کی ضرورت رہے گی، ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ یکم محرم الحرام کو عمر میرج ہال میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر عظیم الشان سالانہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ اس میں بھی شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔